مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آج یہ ویڈیو بھی پچھلی دو ویڈیوز کی طرح ہے. پچھلے دو ویڈیو میں ہم نے جنات کے متعلق کچھ معلومات شیئر کیے تھے، جن میں جنات کے متعلق اور ان کے رہائش گاہ، کھانا پینا اور ان کے عمر کے بارے میں کچھ معلومات ہم نے بتائے تھے کہ جنات کون ہے، کہاں بستے ہیں وغیرہ. تو دوستو، یہ ویڈیو بھی اسی موضوع پر ہے، لیکن اس بحث کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے اور جنات کے متعلق کچھ نئے معلومات درج کریں گے. جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ انسان اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی مکلف ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی مکلف ہے. جس طرح انسان کے ان کے صحیح عقیدہ اور ان کے نیک عمل قرآن و سنت پر زندگی گزارنے کی احکام قرآن اور احادیث میں موجود ہیں، بالکل اسی طرح جنات کو بھی قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی حکم موجود ہیں. جس طرح انسانوں کو ان کے نیک اعمال پر اللہ اس کو جنت دیتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، کیا اسی طرح ایک جن کو بھی ان کے نیک اعمال پر جنت اللہ اس کو دیتا ہے؟ وہ بھی جنت جا سکتے ہیں یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بحث کریں گے، بات چیت کریں گے، کیونکہ سارے کے سارے جنات سرکش اور بدکار نہیں ہوا کرتے. قرآن کریم میں خود جنات کے دو قسم بیان ہو چکے ہیں کہ جنات میں نیک صالح اور جنات میں بدکار اور سرکش بھی ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے جنات کے متعلق فرمایا ہے، خود جنات نے فرمایا ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کہ ہم میں نیک بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہوا کرتے ہیں. کیا جنات کے لیے سزا اور جزا ہوگا؟ بہت لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ خیال آ چکا ہوگا کہ کیا جن کے لیے اس کے نیک اعمال کی جزا ہوگا یا ان کے برے اعمال کے سزا ہوگا. جس طرح ایک انسان کو ان کے نیک عمل کے بدلے میں ان کو نجات دیا جاتا ہے اور جنت مل جاتا ہے، اور گناہ اور شرک کرنے پر جہنم، کیا اسی طرح معاملہ جنات کے ساتھ بھی ہوگا؟ کیا ان کے لیے جزا اور سزا ہے، یا روز قیامت ان کے گناہوں کا محاسبہ اور مواخذہ نہیں ہوگا؟ علماء اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کافر جنات کو آخرت میں سزا اور جزا دیا جائے گا. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ فرماتے ہیں النار مثواکم، یعنی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے. اور ارشاد فرمایا اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، یعنی راہ ظالم راہ حق سے پھیرنے والا وہ جہنم کے ایندھن ہوں گے. مومن جنات کا حکم. پہلے میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ جنات میں بھی نیک اور صالح اور مومن ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے.
مومن جنات کے متعلق مختلف اقوال و مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب، مومن جنات کو کوئی ثواب نہیں ملے گا مگر جہنم سے نجات ہوگی، پھر انہیں حکم دیا جائے گا کہ تم بھی چوپایوں کی طرح مٹی ہو جاؤ۔ یہ مذہب امام اعظم ابو رحمہ اللہ کا ہے، جس کو ابن حزم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا ثواب لهم الا النجات من النار ثم يقول لهم كونوا ترابا مثل البہائم، کہ جنات کے لیے کوئی جزا نہیں، البتہ جنات کو آگ سے بچانا، جہنم سے نجات دلانا ہی ان کے لیے ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ اور ابن ابی دنیا نے لیث بن ابی سلیم سے روایت کرتے ہیں، ثواب الجن یجاور من النار ثم یقال لهم کونوا ترابا۔ یہ بھی فرماتے ہیں ابی سلیم رحمہ اللہ، جنات کی ثواب اور جزا یہ ہوگا کہ ان کو جہنم سے نجات دلایا جائے گا اور پھر چوپایوں کی طرح مٹی ہو جائے گا۔ اور یہ قول مختلف علماء کا ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ کا مذہب، وہ بھی فرماتے ہیں، لیس لمؤمن الجن ثواب غیر نجاتہم من النار، مومن جن کے لیے نجات کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ہے، مطلب ان کے لیے جنت میں جانا وغیرہ یہ نہیں ہے، ان کے نجات جہنم سے بچانا ہی ان کی اور ان کے ثواب کا بدلہ ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کا مذہب، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں امام مجاہد سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ان الجن لا يدخلون الجنت وان صرفوا عن النار، کہ جنات جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ حضرت ابو الزناد کا مذہب، جو کہ مشہور عالم ہے، عبد بن حمید اور ابن المنذر اور ابن شاہین حضرت ابو الزناد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، جب جنتی حضرات جنت میں اور جہنمی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی مومن جنوں اور باقی تمام مخلوقات کو حکم فرمائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ، تو وہ فوراً مٹی ہو جائیں گے۔ اس موقع پر کافر بھی بطور تمنا کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا کہ میں کسی طرح مٹی ہو جاتا۔ دوسرا مذہب اسی باب میں وہ یہ ہے کہ مومن جنات کو اطاعت و فرمانبرداری کا ثواب دیا جائے گا اور نافرمانی کی سزا ملے گی۔ ابن ابی لیلہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کا مذہب ہے۔ اور ایک روایت میں امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ علامہ ابن حزم لکھتے ہیں کہ جمہور کا اتفاق اسی پر ہے کہ مومن جنات جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابن ابی لیلہ کا مذہب، ابن ابی حاتم حضرت یعقوب سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں، جنات کو آخرت میں ثواب و انعام ملے گا، جس کی تصدیق ہمیں قرآن پاک کی اس آیات سے ملتی ہے، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، یعنی اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے ہیں، یعنی نیکی اور بدی کے درجے ہیں۔
حضرت امام وہب رحمہ اللہ کا مذہب۔ ابو شیخ اصبہانی اپنی کتاب میں حضرت خزیمہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن وہب سے پوچھا گیا، جس کو میں نے بھی سنا، جو ساری کی ساری جہنم میں جائیں گی وہ مخلوق شیاطین ہے، اور وہ مخلوق جو جنت اور جہنم میں جائے گی وہ مخلوق جنات اور انسان ہے۔ ان میں مسلمان کے لیے ثواب و انعام و اکرام بھی ہے، اور ان کافروں پر عذاب ہوگا۔ امام ضحاک رحمہ اللہ کا قول۔ امام جویبر رحمہ اللہ حضرت امام ضحاک سے روایت کرتے ہیں کہ امام ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الجن یدخلون الجنت ویأکلون ویشربون، کہ جنات جنت میں داخل ہوں گے اور کھائے پیئیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ جنات جنت میں جائیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مذہب کہ جنات جنت میں جائیں گے ابن عباس رضی اللہ عنہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کا قول۔ امام نووی رحمہ اللہ جو شارح صحیح مسلم کا ہے وہ فرماتے ہیں، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَهَا وَيُنَعَّمُونَ فِيهَا بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، یہ بات صحیح ہے کہ جنات جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ کی نعمتیں ان کو ملیں گے، وہ کھائیں گے پیئیں گے جنت میں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے، وہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا الْجَمْهُورُ فَقَالُوا مُؤْمِنُهُمْ فِي الْجَنَّةِ كَمَا أَنَّ كَافِرُهُمْ فِي النَّارِ، کہ جمہور علماء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ جس طرح مومن کے لیے جنت ہے اسی طرح کافروں کے لیے جہنم ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ اور امام بہقی رحمہ اللہ کا مذہب۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ملائکہ اللہ کی زیارت کے مشرف ہوں گے، اور امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی فرماتے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب الرؤیا میں اس کا ایک مستقل باب بھی قائم کیا ہے۔ تیسرا مذہب اسی باب میں وہ یہ ہے کہ جنات جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ جنت کے ایک پست علاقہ میں رہیں گے، یعنی جنت کے ارد گرد رہیں گے جہاں پر ان کو انسان دیکھ سکیں گے لیکن وہ انسانوں کو نہ دیکھ سکیں گے۔ اور یہ مذہب امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام ابو یوسف کا مذہب نقل کیا گیا ہے۔ حضرت امام لیث بن ابی سلیم کا قول۔ حضرت امام لیث بن ابی سلیم رحمہ اللہ کا ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں، مسلم الجن لا يدخلون الجنة ولا النار وذلك ان اللہ تعالی اخرج اباهم من الجنة فلا يعيده ولا يعيد بنيه، کہ اللہ مسلمان جن کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ آگ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کو جنت سے ایک بار نکال دیا ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ شیطان کو اور ان کے اولاد کو جنت میں داخل کرے گا، کبھی بھی وہ داخل نہیں کرے گا۔ اور یہ مذہب مشہور عالم دین سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ نیک اور مومن جنات جنت کے گرد و نواح ہوں گے، نہ کہ جنت میں، وہ انسان کو نہیں دیکھ سکیں گے بلکہ انسان ان کو دیکھ سکیں گے۔ چوتھا مذہب اس باب میں وہ یہ ہے کہ جنات مقام اعراف میں ہوں گے۔ جو جنت اور جہنم کے درمیان اعراف ہے
جنات وہاں ہوں گے۔ امام بہقی اور امام اصبہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مؤمن الجن لهم ثواب وعقاب فسألناه عن ثوابهم فقال على الاعراف۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے، حضرت انس سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جن کے لیے ثواب اور عذاب ہوگے۔ تو ہم نے فرمایا جنات کے لیے جزا اور ثواب کیا ہوگا ان کے نیک اعمالوں کے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعراف میں ہوں گے۔ پانچواں مذہب اس باب میں توقف کا ہے، جیسا کہ شیخ ابی اسحاق الصفار نے اپنے فتاوی میں ذکر کیا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کہ جنات میں جو مومن ہے جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کو علم ہے اس بات کی، ہاں جو جنت میں ان کے لیے نعمتیں ذکر کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ دلیل پیش کریں۔ فی الحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک قول یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ اس باب میں ہم توقف اختیار کرتے ہیں۔